الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے پروردگار سے اپنی قوم کی اور غریب عوام، سفید پوش عوام کی طرف سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اس ویڈیو کے اندر جی سب سے پہلے بات کروں گا، ایک تو عمران خان صاحب کے متعلق ایک خبر ہے جی کہ کچھ افراد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب کی کچھ بات ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے اس ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک بل پیش ہوا جی سینٹ کے اندر، بل کہہ رہا ہوں جی، ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے سینٹ کے اندر جس کے اندر ہوش ربا انکشافات کیے گئے اور ایک صحافی نے خبر بریک کی۔ اب اس کے بعد اب یہ سوشل میڈیا پر تقریباً آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو بہت سارے ویلاگر جو ہے اس کے متعلق بات چیت کر رہے ہوں گے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت حالات و واقعات یہ تھے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ مائک لے کے نکلتا تھا، تلاش کرتا تھا، کبھی کہتا تھا آٹا مہنگا، کبھی کہتا تھا ٹماٹر مہنگے، کبھی کہتا تھا بجلی مہنگی، کبھی کہتا تھا جی پٹرول مہنگا۔ پھر لانگ مارچ ہوا جی، پہلا سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے لیے، پھر 2 لانگ مارچ ہوئے جی، مہنگائی پاکستان میں بہت ہوگی۔ ایک شخص لندن میں بیٹھا ہوا، 1 روپے 25 پیسے پٹرول مہنگا ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تو اس بندے نے کہا تھا جی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی۔ ابھی 100 کے حساب سے ڈالر اوپر گیا، 100 کے حساب سے جناب پٹرول اوپر گیا، 318 یا 20 روپے پٹرول چلا گیا، ڈالر 306 روپے پہ چلا گیا۔ کھانے پینے والی چیزیں جو ہے وہ انسان کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ بجلی اب استعمال کرتے ہوئے انسان کو کرنٹ لگتا ہے۔ گیس ناپید ہو گئی، نہ پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، 12% مہنگائی تھی، صحت کارڈ تھا، لنگر خانے تھے، ڈیم بن رہے تھے، سی پیک فیز 2 تھا، امن اور سکون تھا پورے پاکستان کے اندر۔ آج گلگت بلتستان کے اندر کیا حالات ہیں، آزاد کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں، کوئٹہ کے اندر کیا حالات ہیں، پنجاب کے اندر کیا حالات ہیں، کس طرح کا جبر تشدد ہے۔ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنا تھا، آٹا 160-170 روپے ہو گیا، چینی 230 روپے ہو گئی، گھی کہاں پہ چلا گیا، پاکستان کی انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ کنٹینر رل گئے، ایکسپورٹر امپورٹر رل گئے، پاکستان کی عوام رل گئی۔ لیکن NRO2 کے ذریعے یہ آئے تھے جی، کاریگر لوگ تھے جی، 35-36 سال کا ایک کمپنی کے پاس تجربہ تھا، 53 سال کا ایک کمپنی کے پاس تجربہ تھا، 110 سال کا ایک کمپنی کے پاس تجربہ تھا جی، جو کمپنی قائد اعظم کے دور سے چلی آ رہی ہے، مولانا صاحب والی کمپنی جو ہے ان کے پاس اتنا تجربہ تھا۔ لیکن اس سارے تجربے کے اندر بات وہی تھی جی کہ 1100 ارب روپے اپنے تو معاف کروا لیے گئے، اپنے کیسز معاف کروا لیے گئے، عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا گیا۔ پاکستان کے اندر جو سرمایہ 16.5-17 ارب وہ پچھلا حکمران چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی کھا گئے، جو امانتاً پیسے پڑے تھے وہ بھی کھا لیے گئے۔ ٹیکس پر ٹیکس جو ہے، جس طرح وہ ایک سنی دیول کی کہاوت ہے نا کہ تاریخ پہ تاریخ جو عمران خان صاحب کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، اسی طرح جناب وہ ٹیکس پہ ٹیکس عوام پر لاتے گئے اور اس کے بعد جناب ترامیم کر کے عمران خان صاحب پر 200 کے قریب پر FIR کر کے توشہ خانہ سے خود اربوں روپے کا مال لے گئے۔ عمران خان صاحب نے گھڑی 50% رقم دے کر دی، ٹیکس بھی ادا کیا، سب کچھ کیا، مگر جناب آج وہ جیل کے اندر پڑے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ایک سوال ہے، جڑاوالا کا قصہ جو ہے وہ ایک سوال ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ پاکستان کے اندر پہلے امن تھا، آج دہشت گردی ہے، یہ ایک سوال ہے، سبجیکٹ ہے علیحدہ۔ بہرحال کہ جی یہ جو سینٹ کے اندر رپورٹ پیش ہوئی ہے، میرے جو اکثر ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں 2 چیزوں پر بات کرتا رہا ہوں کہ ایک میڈیا مینجمنٹ کے نام پر کبھی ایک سکینڈل آئے گا بڑا، دوسرا یہ جو ڈالر کا کیس ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر اب آپ کو پتا چلے گا۔ ایک کیس تو آج کھل گیا، آج میری بات ایک سچی ثابت ہے۔ میرے جو ریگولر بندے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں بہت دیر سے یہ بات 16 ماہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میڈیا مینجمنٹ کے نام پر کبھی ایک بہت بڑا سکینڈل آئے گا، اور آج وہ سینٹ کے اندر سکینڈل آیا۔ کچھ یہ خبریں ہیں، کچھ آصف علی زرداری صاحب کی خبریں ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ بات صرف یہ ہے
ابھی بھی آپ اپنی آنکھیں، میری پوری قوم اور جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ نہ کھولیں گے تو پاکستان کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے اندر عمران خان صاحب کتنے برے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پوزیشن جو وہ میں آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر کوئی انسانیت تھی، قائد اعظم کا استعمال عام نہیں ہوتا تھا، کسی دفتر کے اندر ایماندار آدمی جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے شکر الحمدللہ کوئی ایماندار آدمی آیا۔ پھر یہ جو کاریگر لوگ ہیں ان کا دور شروع ہوا، مفاہمت کا دور، یہ 3 خاندانوں کا۔ پھر اس کے بعد وہ دفتروں کا نقشہ اس طرح بدلنا شروع ہو گیا کہ ایماندار آدمی آنا تو لوگوں نے گھروں میں جا کے اس کے لیے بد دعائیں مانگنی شروع کر دی، یا اللہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا ہماری روزی پر لات مارنے کے لیے۔ عمران خان صاحب کی جو پہلی لڑائی ہوئی تھی، شاید میں نے 1-2 ویڈیو کے اندر بات کی کہ اس میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتے، جب عمران خان صاحب نے بارڈر پر گیٹ لگوائے تھے، اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، گیٹ لگوائے تھے سمگلنگ بند کرنے کے لیے۔ شبر زیدی صاحب اس وقت تھے جب ٹیکس لگایا گیا چینی والوں پر، جہاں سے جہانگیر ترین صاحب اور شوگر مافیا جو وہ عمران خان صاحب کے سامنے کھل کر سامنے آیا، ان کے پیٹ پر لات پڑی۔ وہ جو بارڈر کے پاس مال جاتا تھا پھر وہاں سے جناب ایل سی کھل کے واپس پاکستان میں آ جاتا تھا، وہ بارڈر کے پار پتہ نہیں جاتا بھی تھا یا کوئٹہ پہاڑوں کے اندر کہیں چھپا کر چیزیں رکھ دی جاتی تھی۔ جب عمران خان صاحب نے گیٹ لگوائے تھے اس کے بعد جناب پہلا جو ناپسندیدہ عمل عمران خان صاحب کا یہ ہوا تھا، پھر اس کے علاوہ اسرائیل والا ہوا، پھر اس کے علاوہ جناب جو پینٹاگون کا چیف ہے وہ اس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے ہم منصب سے جا کر ملیں، وہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایبسلیوٹلی ناٹ ہوا۔ لیکن اس سارے کرونا شرونا ہر چیز کے باوجود پاکستان کے اندر معیشت بھی چل رہی تھی، پیسہ بیرون ملک سے بھی آ رہا تھا۔ لیکن آج جو رپورٹ پیش ہوئی ہے میری وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ اب ایک بات رہ گئی ڈالر والی کہ ڈالر رکا، ڈالر 270 پہ 75 پہ انہوں نے روکا، روکنے کے بعد اوپر مارکیٹ کے اندر مہنگا بکا، اس کے مختلف فیزز آئے تھے، اور اس کے بعد جناب اس کے اندر سے جو پرافٹ بنا وہ کس نے بنایا، کس نے کھایا، کون کون اس میں مجرم ہے، یہ آنے والے دنوں کے اندر کھلے گا۔ اور یہ میرے کو لگتا ہے جی کہ اور نہیں کھلے گا۔ اب زرداری صاحب شاید یہ پٹاری کھولیں گے، اور کیوں ان کے اوپر ہاتھ پڑنا شروع ہو گیا تو اب پٹاری زرداری صاحب کھولیں گے۔ کچھ راز، بڑے بڑے راز آپ کو زرداری صاحب جیسے ایک کمپنی ہے نا وہ آڈیو ویڈیو لیک کرتی ہے، اب زرداری صاحب شاید آپ کو آنے والے دنوں کے اندر بڑے بڑے سکینڈل جو ہیں وہ آپ کو منظر عام پر لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج یہ جو سینٹ کے اندر یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے، اب میں اس کے متعلق مکمل تحقیقات نہیں کس نے پیش کی، کون تھا، کس پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی، لیکن یہ ہوش ربا اپنا رپورٹ ہے۔ باقی چلتے ہیں جی خبروں کی طرف، اور سب سے بڑی خبر جو اس وقت جو بریک ہوئی ہے، ذرائع کے مطابق بریک ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے ایک خبر چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے کہ اہم شخصیت ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ شخصیت تو نہیں ملاقات اس نے کی، وہ کون ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ کر لیں، لیکن ان کا جو میسنجر تھا وہ ایک طاقتور شخص تھا، وہ کون تھا، وہ سرکاری تھا غیر سرکاری تھا، اس کے متعلق ابھی خبر نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سے جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک خبر آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری طور پر ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو کچھ پیغامات ان کے دیے گئے ہیں، کچھ پیغامات عمران خان صاحب لے کر وہ چلے گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر غور و خوض ہوگا، جس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ کافی پریشانی اور معاملات جو ہے خراب ہو گئے۔ خورشید خالد صاحب جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے پیغام دیا کہ مجھے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی، وہ نااہل ہو گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو معاملات ہیں ان کے اوپر قاتلانہ بھی حملہ ہوا۔ انہوں نے اپنے گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ میسج دیا، اپنے حلقے کے لوگوں کو میسج دیا کہ میں جیل کے اندر جو عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں وہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ میں اگر باہر ہوں میں خطرناک ہوں، جیل کے اندر جاؤں گا زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے جتوانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر معاملات جو ہیں وہ سیدھے کرنے اور مجھے کامیاب کروانا الیکشن کے اندر۔ حالات و واقعات کا تحت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے
کہ آپ ملک کے حالات دیکھیں، کوئٹہ کے حالات دیکھیں، آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں اور گلگت بلتستان کے حالات دیکھیں جو اس وقت میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں کیے جا رہے. وہاں پر جو حالات ہیں وہ بہت کشیدہ اور یہ انٹرنیشنل سازش ہے، اور اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ جو گلگت بلتستان کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں، جو سی پیک چائنا کا اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں، کچھ ان کے جناب سہولت کار ہیں جو اب اس وقت جناب اپنا جو انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. پہلے تو وہ کھلے عام مطلب کہ جو ہوں گے وہ جس طریقے سے سارا پاکستان کا نظام خراب کیا گیا یا جو بھی کیا گیا، چائنا کو یہاں سے بدل کیا گیا، یہ سارے نظام مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے میری بات. بہرحال کہ اس کے علاوہ میری اکثر ویڈیو کے اندر میں نے، جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں دو چیزیں کہتا تھا. ایک میں کہتا تھا کہ میڈیا مینجمنٹ کے نام پر ایک بہت بڑا سکینڈل کبھی آپ کے سامنے آئے گا، اور آج اس کی تصدیق ہوئی ہے. دوسرا سکینڈل جو ہے یہ ڈالر والا سکینڈل، جو روکا گیا ڈالر کی قیمت کو، انٹر بینک کے اندر ڈالر کو سستا رکھا گیا، 270-75 روپے رکھا گیا، مارکیٹ کے اندر 25-30 روپے مہنگا جاتا رہا. وہ سکینڈل کس نے کروایا، کیوں کروایا، جس پر آئی ایم ایف بھی چیخی اور تاجر برادری بھی چیخی اور عوام جو ہے وہ چیخ چیخ کر سڑکوں پر آ گئی اور عوام بدحال ہو گئی. سب سے بڑی جو خبر اس وقت ذرائع کے مطابق جو کوٹ کی ہے، وہ کوٹ کی ایک صحافی ہے، انہوں نے کوٹ کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ 9 ارب روپیہ میڈیا مینجمنٹ کے نام پر تقسیم کیا گیا. 4 ارب، اب میں کنفرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ذرا غلطی میں ایسے غلط کہہ دوں، 9 ارب ڈالر ہے تو نہیں ہوگا، 9 ارب روپیہ ہے جی جو دیا گیا. لیکن میں فگر اگر ہوئی تو میں اس کو کریکشن کرنے کی کوشش کروں گا معذرت کے ساتھ. 9 ارب کی فگر کنفرم ہے، جس میں 4 ارب الیکٹرانک میڈیا کو دیا گیا، 3 ارب جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کو دیا گیا، 1 ارب ڈالر جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو دیا گیا. وہ کون سے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں گے؟ وہ وہی تھے جو ایک ٹیم بنائی گئی تھی جن کو ہائر کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، اور کسی کو 1500 روپیہ، کسی کو 2000 روپیہ، کسی کو کچھ کو دینے کی کوشش کی گئی یا نہیں دیا گیا یا دیا گیا. لیکن 9 ارب روپے کی فگر اس صحافی نے ذرائع کے مطابق کوٹ کی ہے جی کہ 9 ارب روپیہ. اب یہ 9 ارب روپیہ الیکٹرانک میڈیا کو کیوں دیا گیا؟ جس کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا کو وہ 178 روپے کا ڈالر، وہ 145 روپے کا جناب ڈیزل، وہ 150 روپے کا پٹرول، وہ چینی 80 روپے والی جو ابھی 230 روپے میں بک رہی ہے، وہ جناب ڈالر جو 306 روپے 7 روپے، آج بھی ڈالر مہنگا ہوا، وہاں تک گیا. اور اس کے بعد پھر جناب حالات و واقعات کے تحت اب جو ہے پاکستان کی اکانومی کس سمت میں گئی، یہ ساری چیزیں ہوتا ہوا دیکھ کے میڈیا نے آنکھیں بند رکھی. الیکٹرانک میڈیا سویا رہا. سوشل میڈیا پر ان کے جناب جو لائک مائنڈڈ تھے انہوں نے جناب اس کو پروجیکشن دی. ٹویٹ اور ٹویٹر پر جو لوگ تھے اسی گروپ کے، انہوں نے جناب ہر چیز کو بڑا پروجیکشن کے ساتھ پیش کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. جو کیا عمران خان صاحب نے کیا، جس کے دور میں ڈالر 178 روپے تھا، چینی 80 روپے تھی، باقی پاکستان کے پاس 16.5-17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کے اندر پڑے تھے جو اب مائنس میں ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جی، کنٹینر انڈسٹری، ٹیکسٹائل، یہ سارا کچھ جو کچھ تھا جو 17 سال کے بعد ایک کسی ڈگر پر چلنا شروع ہوا تھا، وہ سب خاموش ہوا. آج کامران خان صاحب نے جناب ایک اپنا ٹویٹر پر میسج شیئر کیا جس کے اندر وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، بڑے خوش تھے. وہ یہ تھا جی کہ ڈالر کو کنٹرول کر لیا گیا. کنٹرول کرنے کے بعد ڈالر جو ہے اب 306 روپے پہ آ گیا. اب اوپن مارکیٹ میں کوئی بندہ بیچنے جا رہا ہے تو اس کو لے نہیں رہا، 307 روپے میں خریدا جا رہا ہے، 10 روپے میں بھی نہیں خریدا جا رہا. یہ کاوشیں ہیں جناب تمام لوگوں کی، جن کی وجہ سے یہ کاکڑ صاحب کی حکومت کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں، کچھ اور لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے 306 روپے میں ڈالر جو ہے وہ آ گیا جی. یہ خوش آئند بات ہے. اب ذرا اس کے اوپر آپ اندازہ خود کر لیں کہ 178 روپے کا ڈالر تھا تو یہی کامران خان صاحب کیا فرماتے تھے، یہی جو اینکر حضرات ہیں یہ کیا فرماتے تھے، اور آج 306 روپے کا ڈالر ہے تو یہ خوشیاں منا رہے ہیں.
اگر کسی اندھے سے بھی یہ حساب کتاب کروایا جائے، کسی کم عقل بیوقوف احمق ترین آدمی سے بھی اس کا متعلق حساب کتاب کروایا جائے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈالر جو ہے 306 روپے کا سستا نہیں ہوتا، 310 روپے کا سستا نہیں ہوتا، 178 روپے والا ڈالر جو ہے وہ سستا ہے۔ پیٹرول جو اس وقت 318 روپے یا 20 روپے ہے وہ سستا نہیں ہے، وہ جو 150 روپے کا پیٹرول تھا وہ سستا ہے۔ جو اس وقت گھی کا ریٹ، باقی چیزوں کا ریٹ تھا، جو کچھ حالات و واقعات اس وقت تھے ملک کے، وہ آج نہیں ہے۔ یہ کسی آپ ریڈی والے سے پوچھ لیں، کسی اور بندے سے پوچھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات و واقعات کس طریقے سے مینج کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے جو کسی پھر ٹائم پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا، سندھ بار ایسوسی ایشن، اس نے جناب انگڑائی لے لی ہے۔ جو سپریم کورٹ بار کونسل ہے اس نے پہلے رابطہ کیا، پنجاب بار کونسل نے رابطہ کیا، اسی طرح بلوچستان بار کونسل جو ہے اس نے رابطہ کیا۔ اس کے بعد سندھ بار کونسل جب تھوڑا سا شکنجہ ٹائٹ ہوا، کچھ حالات و واقعات ٹائٹ ہوئے، تو انہوں نے آج ایک پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس کے اندر انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک تو یہ جو آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ الیکشن 90 دن کے اندر کروائے جائیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ 9 تاریخ کو پورے پاکستان کے اندر وکلا کا احتجاجی کال، وہ کل اعتزاز احسن صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، لطیف کھوسا صاحب نے اور اپنا اعتزاز احسن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ پڑھی، آپ جس نے نہ دیکھی ہو وہ دیکھ لیں۔ مگر 9 تاریخ کو پشاور سے اس تحریک کا آغاز کیا جائے گا، اس میں تمام وکلا برادری جو ہے وہ برابر کی شریک ہوگی، اور اس کے علاوہ جو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی جناب وہ آواز بلند کرنا شروع کریں گے۔ حالات و واقعات کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اعتزاز احسن صاحب کو CEC کمیٹی سے نکال دیا گیا تھا، لطیف کھوسا صاحب کو نکال دیا گیا تھا، پھر اچانک ضرورت پڑی اعتزاز احسن صاحب کی، اور اعتزاز احسن صاحب جناب ان کو CEC کے اجلاس کے اندر بلایا گیا۔ اس کے بعد جو ذرائع کے مطابق خبریں ہیں کہ حالات و واقعات جو اہم میسج تھا وہ لطیف کھوسا صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا۔ اس میں کتنا صداقت ہے، کتنی بات سچی ہے، کتنی غلط ہے، میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات جو کہنے والی وہ ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر وکلا جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے اندر آج جو بڑا فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ جناب جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے نئے رجسٹرار جو ہے وہ وہاں پر ایڈیشنل جج تھے، وہاں پر جو کام کر رہے تھے ان کو رجسٹرار مقرر کر دیا گیا، اور ایک رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے۔ جو کچھ سوچا جا رہا تھا اس کے مطلب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا جی۔ باقی جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ وہ جو نیب ترامیم ہے اس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، وہ کب سناتے ہیں، کل سناتے ہیں، پرسوں سناتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ بڑا دمنگ قسم کا فیصلہ آئے گا۔ جس طرح جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے کہا تھا، سمارٹ اینڈ سویٹ وہ فیصلہ ہوگا، اور سمارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ جو ہے اس کی بھینک ان کو لگ چکی ہے۔ اور اس کے بعد جناب بہت سارے بیوروکریٹس اور اس کے علاوہ جناب کچھ سیاسی لوگ، کچھ سیاسی بونے، کچھ جناب اور لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک جناب انہوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے امیگریشن کے لیے، اب وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ محسن جگنو صاحب کے خبر کے مطابق ایک خبر تھی جو انہوں نے بریک کی تھی کہ جو پیسہ IMF سے آیا تھا وہ پیسہ عوام تک نہیں گیا۔ یہ محسن جگنو صاحبہ جو اپنا نجم سیٹھی صاحب کی وائف ہے، اب ان نجم سیٹھی صاحب کی وائف کا تعلق نوٹ کر رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کا تعلق نوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبر کیوں بریک کی، کیسے کی، یہ میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، لیکن محسن جگنو صاحبہ کے کہنے کے مطابق جو IMF کی قسط آئی تھی وہ قسط جو ہے اس کو جناب جب پاکستانی کرنسی کے اندر کنورٹ کیا گیا تو بہت سارے جو MNA اور MPA جو PDM حکومت تھے ان کو 1 ارب روپیہ دیا گیا۔ عوام کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بل اتارنے کے لیے پیسے نہیں ہیں عوام کے پاس، عوام مہنگائی سے مر رہی ہے۔ ان کو کہا گیا جی کہ یہ آپ کے ترقیاتی فنڈ ہے۔ اب وہ ترقیاتی فنڈ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں، اس میں کتنے فیصد ترقیاتی فنڈ پر خرچ ہوں گے، کتنے دلال خریدے جائیں گے جو ووٹ خریدیں گے، کتنے جناب جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، یہ سارا کام کی یہ محسن جگنو صاحب کی خبر ہے جو میں آپ تک کوٹ کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ جی کہ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا۔ زرداری صاحب جو ہیں
انہوں نے جناب اپنا ایک احتجاجی پروگرام تیار کر لیا ہے. جب ان کے اوپر شکنجہ کسنا شروع کر دیا، جب ان کو نظر آیا کہ جناب نواز شریف صاحب جن کی وہ خدمت کرتے رہے، جن کو وہ پوجتے رہے، جس کے بھائی کو انہوں نے جناب وزیر اعظم بنایا، جس کے بیٹے کو، شہباز شریف صاحب کے بیٹے کو اپنا بیٹا کا، اپنا محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے متعلق آگے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہوا ہے. یہ ساری کہانی ہے. اور جو سولو فلائٹ نواز شریف صاحب لینا چاہتے ہیں اس کے متعلق اب صبح ویڈیو کروں گا، اب تو نہیں میں کرتا، ایک ویڈیو میں بتاؤں گا جی یہ صورتحال کیا چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی. لیکن اب زرداری صاحب کو اپنا خطرہ پڑ گیا ہے. نہ مہنگائی پر وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، نہ مہنگائی پر جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں وہ جو جناب صاحب ہے وزیر خارجہ صاحب کا جو ہے وہ ایک لانگ مارچ نکلے تھے، جب ہم اسلام آباد پہنچے گا تو تمہارا حکومت گر جائے گا. وہ والے جو صاحب ہیں اب ان کو بھی خطرہ پڑ گیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے جناب تاجر کمیونٹی سے اور دیگر جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کام کرنا ہے وہ جناب ان کو تیار کیا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، جیسے شازیہ مری صاحبہ یا مراد علی شاہ صاحب کے متعلق جو کیسز اوپن ہو رہے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جن کے اوپر شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک علیحدہ ویڈیو ہے. کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک علیحدہ ویڈیو، علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس میں نہیں زیادہ ٹائم لوں گا. بہرحال کے زرداری صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ خود ہی گرتا ہے. گڑھا کھودا تھا عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم نے، گڑھا کھودا تھا نواز شریف صاحب لوگوں نے. نواز شریف صاحب لوگ جو ہیں وہ گر گئے. مہنگائی اور عوام پر جو جبر تشدد کیا، اس کے اندر سالسی تانا بانا یا جو بھی پروگرام بنایا تھا ویسا ہی نظام جیسا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ویسا ہی حالات و واقعات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. اب آصف علی زرداری صاحب کیا کرتے ہیں کہ دبئی میں بیٹھے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں دبئی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہاں پر پلاننگ کریں گے. کچھ لوگ جو ان کے فرنٹ مین ہیں وہ بھی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دبئی چلے گئے ہیں. اب اس کے بعد معاملات کس طرف کو جائیں گے یہ آنے والے وقت بتائے گا جی.